بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، ان کا تعارف ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا پہلے شروع کے ویلاگز میں، اس کے بعد ان کا تعارف پیش کیا، پیدائش، سلسلہ نسب، کنیت ابو بکر کی وجہ تسمیہ، صدیق کی وجہ تسمیہ، عتیق کی وجہ تسمیہ، حضرت ابو بکر کے والد، حضرت ابو بکر کی والدہ۔ اب جو اس وقت سبجیکٹ ہے، یہ جو ہیڈنگ ہے ہمارا، وہ ہے قبل اسلام۔ یہ آج ہم قبل اسلام اور بچپن، اس ویلاگ میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے، بعد از نبی رہنمائے امت، بے مثل کی جس نے دین کی خدمت، اصحاب آقا میں بالتر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے قبل اسلام۔ سرخی آج کے ویلاگ کی، جو آج کا ویلاگ نمبر 6 ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ قبل اسلام، آپ بچپن سے اعتدال، پاک باز اور بلند اخلاق کے مرقع تھے۔ نیکسٹ سرخی، بچپن، آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولیں وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھنسا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو بکر کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ابو بکر نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ نے یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ابو بکر کو رخسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے ام الخیر یعنی والدہ کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگا لیا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کچھ اچھی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اس واقعہ کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا اور آپ کا دامن شرک سے پاک رہا۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور بحیثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھے۔ البتہ خال لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور سیدنا ابو بکر ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ تھا کہ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس طرح آپ صرف نہ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرفاء کے دوسرے اچھے مشاغل میں بھی آپ کی دسترس حاصل ہو گئی، مثلا لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شہر گوئی، شہر فہمی، تجارت وغیرہ۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے کاموں سے ہمیشہ نفور رہے، دور رہے، زمام سے ہمیشہ نفور رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی شان صدیق اکبر۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہیڈنگ ہوگا ہمارا جوانی کے حالات۔ بروز محشر شفیع امت، پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔
حضور جس دم جہاں میں آئے خوشی سے ایک یہ گیت گائے، حضور جس دم جہاں میں آئے خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں۔ وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں۔ حضور جس دم ہوئے ہیں پیدا گرے ہیں کعبہ میں لات و عزا، جہان والوں شہ عرب کا یہ معجزہ ہم سنا رہے ہیں۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔